کی تیسری دلیل یہ ہے، ہم حکم خدا کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، ہمارے اندر سرکشی نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے، نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہم معصیت نہیں کرتے ہیں۔ ادھر ایمان کی دلیل بزرگوں ختم ہوئی، ادھر بشارت دینے والے مصطفیٰ نے، ایمان کی سند دینے والے مصطفیٰ نے، طٰہٰ و یاسین نے، مزمل و مدثر نے، سید الابرار نے، نبی مختار نے، وارث عالم قرار نے، دو عالم کے سردار نے، اول شافع نے، اول مشفع نے، اول خلق نے، اول نور نے، سید الابرار نے، نبی مختار نے ایمان کی سند عطا فرمائی۔ ایمان کی سند عطا کر میرے آقا نے فرمایا علماء الحکماء قاد ان یکونوا من الحکمت انبیاء، کہا تمہیں مبارک ہو، فرمایا یہ ایمان کا معمولی درجہ نہیں ہے، یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے یا اہل علم کو عطا فرماتا ہے۔ یا علی یا علی، یہ ایمان کا معمولی، اللہ اکبر یا رسول یا اللہ۔ تو جو فرمایا آپ نے کہا یہ ایمان کا معمولی درجہ نہیں ہے، یہ اتنا بلند درجہ ایمان ہے، یا یہ نبیوں کا مقدر ہوتا ہے یا اہل علم کو اللہ جس کو حقیقی عالم کہتے ہیں، یا یہ درجہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور جناب موسیٰ بن جعفر جتنے، غور فرمائیے گا، قیمتی بات کرنے لگا، علی بن ابی طالب سے لے کر صادق آل محمد تک جتنا علم اللہ نے یعنی منزل بڑھانا تو آدم سے لے کر الہ خاتم اور جناب خاتم سے لے کر امام صادق تک اللہ نے ان ہادیان برحق کو جتنا علم عطا فرمایا تھا، اس سارے علم، اس سخاوت، اس عصمت، اس شجاعت اور اس صبر کے وارث کا نام ہے موسیٰ کاظم۔ اللہ یا رسول حیدر۔ ادھر ہوں ایک سیرت دا جملہ سن لو تاکہ گھر جا کے مسلح تے بہت چلو دعا تا دے سو۔ گزر رہے تھے، میں مختصر پڑھنے کا دی، گزر رہے تھے کون؟ امام قاسم۔ گھر سے اللہ کی نافرمانی، گانا، رقص، خدا کی نافرمانی کی محفل، دروازے پہ کنیز ہے، نوکرانی، کہا کنیز ہو یا حرہ آزاد ہو؟ کہا یہ میرے مالک کا گھر ہے اور میں اس گھر کی کنیز ہوں۔ کہا مالک آزاد ہے یا غلام؟ کہا آزاد ہے، آزاد۔ ادھر اچھا گل سنیا ذرا، امام دے القاب دے وچوں ایک لقب نے ظاہر، جویں تسی لکھ دیو نا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس دے وچ ایک لفظ ظاہر۔ ظاہر اس امام نو واسطے نے جس دا چہرہ دن نو وی 14ویں دے چن نال چمکدا ہوے۔ ظاہرہ چمکنے والی کو کہتے ہیں نا، گلاں بڑی پیاریاں ہوندیاں نے، انہاں نوں پلے بان لیا کرو۔ تے ظاہر اس امام نو آدن کہ جس دے چہرے تے نور اتنا ہا کہ او دن نو وی چن نار چمک دے ہیں۔ ہن اتنا نورانی چہرہ ہوئے تے امام دے قدم رکے تے کنیز نو وی کچھ ٹائم جتنا اس نے وقت گزارنا اس تو زیادہ لگ گیا۔ ہاں جی گل نہیں سناونی ساری، ہمیں اشارہ کرنا ہے۔ تے جدو گھر واپس گئی لوٹ کے تے مالک پوچھیا بھئی کام تا ایک دو سیکنڈ دا، بھئی ایویں جا کے کوڑا باہر سٹنا آئی تے واپس آ بینا آئی تے تینوں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اس آکھیا ایک نورانی ہستی کا گزر ہوا، اس سے محو مکالمہ ہو گئی۔ کہا کیا کہا؟ کہا جاتے جاتے اتنا کہہ کے گئے کاش یہ بھی کسی کو اپنا غلام بنا لیتا۔
یہ بھی اپنے آپ کو، معافی چاہتا ہوں، یہ بھی اپنے آپ کو کسی کا غلام بنا لیتا۔ اے نری آزادی بھی چنگی نہیں ہوندے، آج کل دیاں اولاداں ہی ماں پیو نہ دے جی سانو تو ہن آزاد ہی کوئی نہیں راون دیندا، گھروں ونجیے تاں ہی پوچھ دین تے گھر آویے تے تاں ہی پوچھ دین کدے گیاں، میں کوئی بال ہاں؟ تیرے اپنے ہو سن تے تین پتہ لگ سی بھئی بال کون ہوندا تے وڈا کون ہوندا ہے۔ اولے ڈاڈھی سمجھ آندی ہے، انہوں ہون نہیں پتہ لگتا بھی اگر باہروں کوئی شاہ کوئی تکلیف کوئی ہڈی بنا کے آساں کوئی کدائیں بری محفل بہ کے آساں تے میرے ماں پیو نو کتنی تکلیف ہوندی آجاں تائیں سمجھ نہیں آندی۔ جڑے اپنے پوتر دا بوئے تے کھلو کے انتظار کرے سے نا تے وہ آدھ رات تائیں نہ آسی، اس لئے تیرے کل پوچھتا ہے آکے بھائی کیا حال ہے، بابا صحیح پوچھ دا آئی یا غلط پوچھ دا آئی، اس لئے پوچھیے بے۔ اچھا ذرا غور کرے کہا کیا کہا جاتے جاتے، کہا کہہ کے گئے ہیں کاش اس نے بھی اپنے آپ کو کسی کا غلام بنا لیا ہوتا۔ اللہ اکبر، نالین نہیں سمجھے، بس 5 منٹ تے 5 منٹ غور فرمایا، توجہ فرمایا، اب سنبھلا نہیں ہے، نالین جوتے، توجہ فرمائیے گا، نالین پاؤں میں نہیں ڈالی ہے، ننگے پاؤں دوڑا ہے، بس میرے آقا کچھ قدم آگے چل چکے تھے، توجہ فرمائیے گا، دوڑ کر جا کر امام کے قدموں پہ گرا ہے، نورانی چہرہ ہے، موسیٰ کاظم ہے، عبد صالح ہے، امام ظاہر ہے، امام صابر ہے، جا کے قدموں پہ گرا اور گر کر کہتا ہے یبن رسول اللہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں تسی تھک گئے ہو، لیکن میں تے ہون پڑھنا شروع کریں دا پیا، یہ بھی تو میں دسنا چاہ تو جو فرمایا ہے، غور فرمایا ہے، کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ امام ہے جو وسیلہ ہے بارگاہ اللہ تک پہنچانے کا، یہ وسیلہ ہے جو باب اللہ تک پہنچانے والے ہیں، یہ باب المراد اللہ بھی ہے، یہ باب الحوائج اللہ بھی ہے۔ موسیٰ بن جعفر کے وسیلے سے اس کی توبہ قبول ہوئی، جب تک زندہ رہا، پھر نالین نہیں پہنے ہیں، ننگے پاؤں چلتا تھا تاکہ توبہ کا وقت یاد رہے، توبہ کا انداز یاد رہے۔ سنیا ذرا، توبہ کا انداز یاد رہے، انہوں اللہ کتنی عزت دیتی، اللہ اتنی عزت دیتی کہ جیری گلیاں دے وچ اے بشر حافی اے ننگے پیرالا بندہ اے جیڑیاں گلیاں دے وچ ٹردا ہا، اللہ حیواناں نو بھی انہاں گلیاں دے وچ گوبر کرن تو منع کر چھوڑیا۔ ایتھو کون گزردا ہے؟ او بندہ گزردا ہے جے موسیٰ کاظم دے وسیلے نال توبہ کیتی آئی۔ اے اپنی زندگی دے 5 منٹ ذرا مانگے جے ہور دین دے ہو، اللہ کرے سی انشاءاللہ تو آڑے جو کنجوس کوئی نہ ہو سی۔ اچھا یحییٰ مکی کہتا ہے میں مکے سے آیا بغداد تجارت واسطے، گال بڑی عروج تجار رہی نے، سب تو پہلے میرے اپنے واسطے تو آڑی مرضی تسی سنو تو یا بے شک اگلی کنند وے دے لو، میرا کہ جانا کچھ نہیں جانا، میں خود اپنی تربیت کر لوں گا، میں اپنے آپ کو سمجھا لوں گا۔ اچھا غور کرے آئے، یحییٰ مکی آ گیا تے ہوٹل ہی ستا پیا انہوں بابا ادھا مہمان سرا ہوندے آنا ہے، ہوٹل تے ریسٹورینٹ تے ہونا آ گیا ہے نا، جی میں اگے ہوندہ ہے میرے والد صاحب ہونا دیں ڈیڈی، جی میری والدہ، کیڑا سونا لفظ ہوندہ ہے، یا میرے ماں باپ۔ اچھا اس لئے ادب بھی آئی تھی، یہ لفظ جڑے نا ایک بزرگاں دے ایڈے سونے چڑے ہوئے لفظ ہوندے ہیں بھئی ناندہ بندے دے دل تے بھی اثر ہوندہ، ہون ڈیڈی تے ڈیڈ تے کیا مصیبتاں گال پائے گئی ہیں، ہون تے نام ہی ایڈے اوکھے آ گئے ہیں بھئی نانے دادے نو سڈن تو پہلے ادھا گھنٹہ سوچنا پمدا ہے کہ نہ غلط لائے بیٹھوں تا نہ لاڑی نہ پوے، انہیں گال ہے نا۔ اچھا ان گال ذرا تربیت علی سن لو۔ اچھا یحییٰ اے راتی مہمان سراد وے ستا پہ آہا تے بابا جی گال قیمتی نے اس خواب ویکھیا بھئی میں اللہ دے عرش تلے کھلا، یعنی میرے سیر تے اللہ دا عرش جیڑا ہے وہ سایہ کیتی بھی ہے، ہن اے اٹھے ایسا کہ میں تھا ایڈا نیک ہاں کوئی نہ، اے عرش کتھے تے میں کتھے،
تو جو فرمایا غور کرے آئے گالتے تو جو فرمایا یہ عرش کہاں اور میں کہاں. تو جو فرمایا صبح ہوئی اٹھیا ایسا کہ جائیے کوئی شے خریدیے تجارت جو کرن آیا تے جس نے بازار اچ گیا تے بندے بازار دے کونے کھلو کے تے گل کھڑے کر دیاں بھائی او بوشر جیڑا دنیا دا سب تو بڑا نیک بندہ ہا نا او آج دنیا تو چلا گیا. اے ذرا قریب ہویا تے قریب ہو کے پوچھیا تساں کوئی اعلان سنے ہیں یا او دے جنازے چ گئے ہو یا کدائیں او دی میت ویکھی نے جو آدھے کھلے ہو بھائی بوشر حافی اے دنیا تو چلا گیا ہے اے دی رحلت ہو گئی ہے تسی اختات نہیں رہے نا. تو جو فرمایا او دی رحلت ہو گئی ہے انہاں کیا نہیں اعلان بھی نہیں سنیا تے اسی جنازے دے وچ بھی اجا تائی کوئی نہ گئے تے پھر آ کے تو کس طرح پتہ چلے ہے کہ بوشر حافی دنیا تو چلا گیا ہے. انہاں کے او ویدا پیا ہے اس گلی دے وچ اگے حیوان گوبر نین کریں دے ہن انہاں دا گوبر اے دسیندا ہے جن دی عزت دی وجہ تو گلیاں صاف راندیاں نو دنیا تو ٹر گیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ ایڈی عزت دیتی. اچھا ہوں اس جس نے سنیا نا بھائی اپنے زمانے دا سب تو نیک بندہ رحلت کر گیا ہے او دا انتقال ہو گیا. ایسا کیا تجارتاں تو ہوں دیاں راسیں ساری زندگی کاروبار تک کرنے ایڈا نیک بندہ ہے تے ایدی تشیع جنازہ شریک نہ ہو لویے انجھے نا ساڑھے پاس رواج تشیع جنازہ واسطے آسانے یار تو ہیں گھاری چوہے لائیں ونجے نہیں نا گواڑی نا جنازہ تا پڑھی آ او دی وجہ یہ کہ سانو ثواب دا نہیں پتا تشیع جنازہ دے ثواب دا نہیں پتا ہر قدم تے اجر کتنا ملدا ہے او نہیں پتا انجھے نا غریب مر ونجے تو ساڑھے اس لئے کپڑے ہی میلے ہوندے تے مصروفیت ہی ہوندی ہے تو کوئی ایم این اے ایم پی اے مار ونجے تو بس اس لئے نما سوٹ ہی نکل آندہ تے اسی باج کے جنازے تے یپڑ ویندے ہاں ساڑھے تے یہ مزاج ہے. اچھا ہون توجہ کرے اس نے کہا غسل ہوا کفن دیا گیا میں بوشر کے گھر کے قریب پہنچا رونے کی آواز آ رہی تھی. اے ہون میں ذرا اپنے اندازے پڑھنے لگا صرف 5 to 7 منٹ تو جو فرمایا غور فرمانا کہا کہ اس کے گھر کے قریب گیا رونے کی آواز آ رہی تھی اسے غسل دیا گیا اسے خلعت آخرت پہنائی گئی. تو جو بوشر سویا ہے توجہ فرمائے گا لوگوں نے جنازہ اٹھایا کندھا دے کے جنازے کی تشیع ہو رہی ہے لوگ جنازہ لے کے جا رہے ہیں. کہا میں بھی آگے بڑھا اتنا نیک آدمی ہے اتنا مقدس آدمی ہے میں بھی جنازے کو کندھا دے لوں. کہتا جمعیت اتنی زیادہ تھی بھیڑ اتنی زیادہ تھی لوگ اتنے زیادہ تھے میں قریب ہوتا تھا مجھے دھکا ملتا تھا پھر میں پیچھے چلا جاتا تھا میں قریب ہوتا تھا مجھے دھکا ملتا تھا پھر میں پیچھے چلا جاتا تھا میں کندھا دینے کی مجھے توفیق نہیں ہو رہی. اور بابا ذرا گل سنیا ہے ادا اتفاق دی گل اے ہے ایک منٹ میرے پاس لکھا ہے اتفاق کی بات یہ ہے اس دفعہ جو میں قریب ہوا نا تے مینوں کوئی ایو جیا دھکا لگا بھئی جیڑی منجی دے ہوتے اس دا جنازہ چائی بیندے ہیں میں اس منجی دے تلے آ گیا. توجہ فرمایا ہے ان لوگوں دے کندھیاں تے وہ جنازہ ہے تے میں جنازے دے تلے آ گیا. جس لئے میں جنازے دے تلے آیا نا میرے کنہ تے آواز آئی کہا یحییٰ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. سمجھ آ گئی بات کی کہ جو تائب آل محمد ہوتا ہے اس کا جنازہ نہیں ہوتا اللہ اسے عرش کا مقام عطا کر دیتا ہے. یا رسول اللہ حیدری ایک کون آئی او بندہ جس نے حضرت امام موسیٰ کاظم دے توسل نال تے مولا دے وسیلے نال توبہ کیتی آئی. اس نے کیا کیتی توبہ کیتی. ڈرو نہیں کوئی حرج نہیں اے نہ ہی ہوئے تو میں پڑھ لیندہ ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد مولا باد صلوات. جی اے جناب بوشر نو ساری زندگی بندے کے سڑیں دے آئین بھئی اے تائب آل محمد ہے. اے کون ہے
اے او بندہ ہے جیڑے آل محمد دے وسیلے نال فرزند رسول دے وسیلے نال جائے توبہ کی تھی. ہن اس امام دے منن والے ہوویں تے گھارے چ ٹیپاں دی آواز آندی پئی ہووے، بالاں نوں بجائے کوئی کول کلمہ قرآن سکھاون دے، موسیقی سکھائی جا رہی ہے، موسیقی سنائی جا رہی ہے. چلو اللہ بھلا کرے ہوں تو کچھ بندے تبلیغ کرن پائے گئے نے، اے آدھن میں میاں کچھ تا آل رسول نال انصاف کرو، جیڑی شاید ہوں انہوں نے نفرت آئی او آل محمد دے گھر نہ لایا. گل تو سمجھ آگئے جوڑا کچھ میں آکھیا ہے. ایڈی گھٹ سمجھ والا بندہ انہاں چہریاں چ کم از کم کوئی نہیں. جیڑی شاید تو آل رسول نو نفرت ہوئی اساں چاہ کے تے انہاں دے گھر لایا ہے. انہاں تے بڑی محبت آئی اپنے شیعہ نال، اپنے منن والے نال، اہل بیت نو بڑی محبت آئی. اللہ اکبر. ایک عالم نے ایک جملہ لکھا ہے اس کہ آل محمد دی وچوں پہلی ہستی دا نام ہے علی. انجے نا پہلی ہستی دا نام ہے، یہ دوسری ہستی دا نام ہے جناب سیدہ. انجے نا باقی اسی جتنے سادات آئیں یا جتنی ابھی معصوم ہستیاں آئیاں نے وہ جناب سیدہ اور امیر المومنین یعنی مارج البحرین یلتقیان سے آئی ہے نا. علی و فاطمہ کی اولاد ہے نا سب. جو عصمت کے درجے پر فائز ہوئے وہ بھی اولاد فاطمہ، جو نہیں ہوئے اور اس خاندان سے ان کی نسبت ہے وہ بھی ان کی اولاد ہے. توجہ فرمایا. اس عالم نے ایک جملہ لکھا ہے اس کہ اگر علی و فاطمہ کو سمجھنا ہے، اے حضرت تیاری کرے میں دو جملے عبادت دے آخنے نے کہا جس علی و فاطمہ سے یہ کمال ظاہر ہوئے ہیں اس نے جناب امیر المومنین اور سیدہ کی فضیلت کا ایک جملہ کہا ہے. خدا کی قسم زندگی میں اتنا قیمتی جملہ نہ میرے ذہن میں آیا نہ میں نے ہر کسی کو سنایا. انہوں نے جملہ یہ لکھا ہے کہ اگر علی کو سمجھنا ہے تو توجہ فرمائے گا. انہوں نے کہا علی قرآن ہے اور زہرا تفسیر قرآن ہے. یہ جملہ عام بندہ نہیں لکھ سکتا، یہ بہت بڑا کوئی عالم ہوئے پڑھیا لکھیا بندہ ہوئے وہ لکھتا ہے، وہ یہ جملہ لکھ سکتا ہے. جب میں یہ جملہ پڑھ رہا تھا تو نیچے جب مصائب کی سطریں انہوں نے لکھی نا، انہوں نے کوئی عجیب جملہ لکھا، میرا جسم کانپنے لگا، دل تڑپ گیا، جگر پھٹنے لگا. بڑے عقیدت مند بیٹھے ہو، آج میرا جی چاہ رہا ہے کاظمین سے بھی دعا آئے، بقی سے بھی دعا ہے، کربلا سے بھی دعا آئے. اللہ اللہ میری ہمراہی فرمانا عبادت میں. عزادارو انہوں نے ساتھ یہ جملہ بھی لکھا، ہم کیوں روتے ہیں؟ ہم اس وقت کو یاد کر کے روتے ہیں جب قرآن اسیر تھا، تفسیر زخمی تھی. اللہ اللہ میرا سلام ہے تمہاری عقیدتوں کو جو سیدہ کے محب بیٹھے ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زادار و علی کوفہ میں ہیں، ازادر ایک مرتبہ شہزادوں کو بلایا. یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، عبادت ہے نا، انداز عبادت ہوگا، تمہاری اپنی مرضی ہے. اگر آنسو خیرات دے سکتے ہو تو میری بھی بخشش کا ذریعہ ہے، تمہاری بھی بخشش کا ذریعہ ہے. ان آنسوؤں سے صحیفہ گناہ پاک ہوتا ہے، اور جو آنسو اخلاص سے نکلتا ہے فاطمہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے. اجرکم اللہ، اجرکم القبلہ. آپ نے صف عذاب بچھائے، میرا جی چاہ رہا ہے میں دو جملے عبادت کے کہہ دوں. جو بزرگان بیٹھے ہو مجھے دعا دینا. عزادارو یہی پڑھنے کا عادی ہوں. علی کوفہ میں ہیں، ایک مرتبہ اپنے شہزادوں کو بلا کے کہا حسن حسین جاؤ مدینہ سے فاطمہ کی بیٹیوں کو لے آؤ. کل 28 ہے، میں 28 تو نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ جملہ تو پڑھ سکتا ہوں نا. آزادارو زینب شہزادی بن کر مدینہ سے کوفہ جا رہی ہے.
अजरकुम अल्लाह बुखल न करना। सुबहान में ज़माने का इमाम आपके हक़ में नमाज शब में दुआ करता है, जो सानिय ज़हरा के पर्दे को रोते हो। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारो जुमला कहूँ इजाज़त देते हो ना, इबादत शुरू कर लूँ ना। आज़ादारो जब शहज़ादे तैयार हुए ना, आज़ादारो अली और बतूल की बेटियों को लेने के लिए, अपनी पर्दादार बहनों को लेने के लिए जब शहज़ादे तैयार हुए ना, बुज़ुर्गो अली ने करीब बुलाया। आज ना घर जाके ना अपनी पर्दादार बेटी को सामने बिठा के देख लेना। खुदा की कसम कितनी बड़ी पर्दादार थी ज़ैनब। शहीद दस गैब ने लिखा है, सानिय ज़हरा इतनी बड़ी पर्दादार थी जो नाना की मज़ार पर भी रात को जाती थी। अजरकुम नहीं समझ सके ये जुमला। अली की बेटी इतनी बड़ी पर्दादार थी जो कब्र रसूल पर भी रात को जाती थी, जिसकी माँ का जनाजा भी रात को उठा था, जो अपने बाबा के सामने ऊंची आवाज़ में कुरान भी नहीं पढ़ती थी। अजरकुम अल्लाह। हमरा ही फरमा रहे हो ना इबादत में। अज़ादर और शहजादों को बाबा करीब बुलाया, बुला कर ना अली ने इतना कहा, जानते हो ना तुम्हारे साथ पर्दादार बहनें हैं। इमाम ने अजब जुमला कहा मेरे शहजादों, दिन को आराम करना, रात को सफ़र करना। मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती किसी गैर महरम की नज़र मेरी बेटी के कद पर पड़ जाए। हया की चादर में मलबूस है सानिय ज़हरा। अली कह रहे हैं अकीदत से आखिरी आदमी तक इबादत करना ये इबादत है, ना कोई अपना आप मनवाना होता है, कुछ भी जहन में नहीं है, सिर्फ इबादत है। ए अज़ादारो शहजादे चले। आज ज़ैनब ने शहजादी बन के कूफा छोड़ा, माँ की कब्र पे भी गई, कहा अम्मा मैं बाबा की शाही में कूफा जा रही हूँ। नाना मैं तेरी मज़ार छोड़ के अब बाबा की शाही में कूफा जा रही हूँ। आज चादर भी मौजूद है, अम्मारी भी है, आज हसन हुसैन है, अब्बास है, हनफिया है। अज़ादरो काफिला चला, दिन को आराम, रात को बुजुर्गों सफ़र। मुझे बड़ी मंजिल मसाइल तक पहुँचना, तैयारी करो ज़रा मातम की। अज़ादारो हाँ जब ये काफिला ना चलते चलते कूफा के बाहर पहुंचा, हसन मौला ने काफिले को रोका। अली मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। अज़ादरो मेरा मसमूम इमाम आगे बढ़ा और आकर मेरे मौला तक ये पैगाम पहुंचाया, बाबा तेरी पर्दादार बेटियां कूफा के बाहर आ गई। अजरकुम अल्लाह। जो बुजुर्ग बैठे हो ना, इस काफिले को लेके चल सकते हो ना, जिनके सीने में दर्द भी है, आंसुओं का सैलाब भी है। अजरकुम अल्लाह। ज़ादारो का बाबा तेरी बेटियां आ गईं। किबला जुमला कहूँ, अली ने खुतबा रोका और खुतबा रोक कर अली ने कोई अजीब जुमला कहा हसन बेटा अभी दिन है, तेरी बहनें पर्दादार हैं, रात होने दो। अजरकुम अल्लाह। जो समझ कर रोने के आदि हो, अजरकुम अल्लाह। बड़े बड़े अज़ादार बैठे हो, अज़ादारो हो। अली ने खुतबा ख़त्म किया, अज़ादारो सूरज गुरूब हुआ। दो जुमले कह दूँ इबादत के, सूरज गुरूब हुआ। अज़ादारो मेरे और आपके गयूर इमाम ने अज़ादारो कूफा के हर दरवाजे पर अली गए। अली ने जाकर दक्कुल बाब किया। अज़ादारो जब कोई बाहर आता ना, अज़ादर अली कहते हैं कूफा के शख्स आज रात घर से बाहर ना आना, मेरी बेटी ज़ैनब आ रही है। अजरकुम अल्लाह। जवान जिंदगी हो आपकी, इतना रोते हो सानिया ज़हरा के मसाइब में, खुदा आपको जिंदगी दे। अज़ादारो का आज रात घर से बाहर ना आना। अज़ादारो अली चले। अज़ादारो जाके ना उस अमारी की महार को थामा जिसमें बैठी थी फातिमा की चादर की वारिस ज़ैनब। सर पे कोई मामूली चादर नहीं है, चादर ततहीर है, अमारी है। अज़ादारो अली काफिला लेके चले।
جو بزرگ اجازت دو نا مجھے، میں کچھ عبادت کر لوں۔ ازادر و علی قافلہ لے کے قبلہ چلے، جب قافلہ لے کے علی چلے نا، ازادر جب کوفہ کا صدر دروازہ آیا نا، علی نے کہا فاطمہ کی بیٹی اگر تکلیف نہ ہو عماری کا پردہ ہٹاؤ۔ ازادر و زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا، علی نے کہا پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے۔ میرے پاس 2 منٹ رہ گئے۔ ازادر و علی سواری کو لے کے آگے چلے، ازادر کو ایک ایسا چوک آیا جو قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ازادر و علی نے کہا میری شہزادی اگر تکلیف نہ ہو ایک مرتبہ اور ہماری کا پردہ ہٹاؤ۔ اب جو ہماری کا پردہ ہٹایا، کہا پہچانو یہ کوفہ کا صدر چوک ہے، یہ صدر بازار ہے۔ ازادار و فاطمہ کی بیٹی سے رہا نہ گیا، بی بی نے تڑپ کر کہا بابا اور بچوں کو بازار تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، میں تو تیری پردہ دار بیٹی ہوں۔ کہا زینب آج میری شاہی میں آئی ہو، کل یہی کوفہ ہوگا، پہچان لو کوئی قیامت کا منظر ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک اور منزل سن لو، اجرکم اللہ۔ علی نے کہا شہزادی پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے۔ میں روک کے ایک جملہ کہوں، ازادر جب علی کی بیٹیاں آ گئی نا، ازادر مستوروں نے، کوفہ کی عورتوں نے علی کی بارگاہ میں آ کر نا ایک درخواست کی، کہا یا علی مرد تو آپ سے دین سیکھتے ہیں، ہمیں اجازت دیں ہم آپ کی بڑی بیٹی سے دین سیکھ لیں گے۔ اجرکم اللہ۔ میرا جگر پھٹتا جب مجھے مسئلہ پڑھتا ہوں۔ ازادر و علی نے کہا رکو، ازادر و علی نے کہا رکو۔ علی گھر آئے اور گھر آ کرنا کہا میری شہزادی کوفہ کی عورتیں کہتی ہیں ہم زینب سے دین سیکھنا چاہتی ہیں، اجازت دے دوں؟ ازادر، میں اپنے الفاظ میں یوں نہ کہوں، ازادر کہا بابا آپ نے اجازت دے دی ہوتی، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے علی کو خیال آتا تھا کہیں عورتوں کی بھیڑ سے میری شہزادی پریشان نہ ہو جائے۔ سمجھ گئے جملہ بزرگوں جو میں نے پڑھا ہے نا؟ کہا عورتوں کی بھیڑ میں میری شہزادی پریشان نہ ہو جائے، اس لیے علی آج پوچھنے آئے۔ کوفہ کی عورتیں تو اس سے قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے آئیں گی، ازادر و شہزادی بن کے رہ رہی، ایک جملہ ماتم ہو جائے میری عبادت ہو جائے گی۔ ازادارو یہ بابا کی شاہی تھی، ازادارو 61 ہجری آ گیا وہ کوفہ جب زینب شہزادی بن کے نہیں، ازادارو قیدی بن کے کوفہ میں آئی۔ ماحول بدلا ہوا، رات نہیں تھی دن تھا، سر پہ چادر نہ تھی، بھائیوں کا مجمع نہ تھا، بدماشوں کا مجمع تھا، ناچ ناچ کر انگلیوں کا اشارہ کرتے تھے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک منزل اور عبادت کی ہو جائے، دعا دے دینا۔ ازادر جب بی بی آئی نا، ازادر اسیر ہیں کہ بلا میں نے جملہ پڑھا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے رونے کے لیے یہ جملہ آپ کو ہدیہ نہ کر دوں۔ ازادر جب کوفہ سے، کربلا سے نا بی بی کو یہ خبر ملی تھی کہ تجھے اسیر کر کے کوفہ لے جایا جا رہا ہے، ازادر سوچئے تو صحیح نا زینب کو کیسے خیال آئے گا یہ تو وہی کوفہ نہیں ہے جہاں میں شہزادی رہ چکی ہوں، یہ وہی کوفہ نہیں ہے جہاں میں بابا کی شاہی میں شہزادی رہ چکی ہوں۔ بزرگوں بات سننا ذرا، ازادر و علی کی بیٹی نے نا پرانا لباس پہنا، اپنا قیافہ بی بی نے بدلا، کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ ازادر ہاں ایک معمولی لباس پہن کے نا ازادر و اسیروں کے جب کوفہ آئی نا، ایک مستور علی کے سامنے آئی، بی بی کے سامنے آ کر نا غور سے دیکھتی ہے، کہتی ہے مستور میرا جگر پھٹا جا رہا ہے، کہا تیرا چہرہ تو علی کی بڑی بیٹی سے ملتا ہے۔ ارے تڑپ گئی بی بی، کہا مستور میں علی کی بیٹی ہوں، وہ
وہ نیزے پہ حسین کا سر ہے، ہم کربلا میں لٹ گئے، میرا حسین مارا گیا۔ اللہ